وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، توجہ فرمائیے۔ علماء کرام کھڑے ہو کے خطاب فرما رہے سن، ساتھیوں دا اصرار سی کہ میں بھی کھڑے ہو کے گفتگو کرا انشاءاللہ آئندہ سال۔ توجہ میرے یہاں رہے، میں جو چند گزارشات عرض کرنا چاہنا، جدوں ایک ہی آیت اور ایک ہی حدیث مبارکہ دا معنی اور مفہوم مختلف بیان ہو رہا ہوئے، اہل حدیث خطیب ایک آیت پڑھے اور ایک حدیث پڑھے، اس دا ایک معنی اور مفہوم بیان کرے، وہی آیت وہی حدیث مبارکہ دوسرے مکتبہ ہائے فکر دا کوئی شخص آگے وہ آیت اور حدیث پڑھ کے اس دا معنی مفہوم بالکل اس دا الٹ بیان کرے تو عامی آدمی پریشان ہوندا ہے کہ دونوں ہی خطیب نے، دونوں ہی عالم نے، لیکن ایک ہی آیت مبارکہ دا ایک معنی عالم کچھ بیان کر رہے ہے، دوسرا مکتبہ ہائے فکر دا عالم دوسرا معنی بیان کر رہے ہے، تو انہاں دوہاں وچوں صحیح معنی کس دا ہوئے گا؟ عامی آدمی اس ضبط کے اندر پہ جاندے کہ انہاں دوہاں دے وچوں صحیح معنی مفہوم کس عالم دے، جدوں ایک ہی آیت ایک ہی حدیث دے دو مختلف معنی بیان ہو رہے ہوں تے انہاں وچوں صحیح معنی مفہوم کس دا ہوئے گا؟ میں اسی حوالے نال چند گزارشات عرض کرنا چاہنا، توجہ میرے پر رہے تاکہ میں اپنے تھوڑے جا وقت دے اندر جو چند گزارشات بیان کرنا چاہنا ہو کر سکا۔ غور فرمائیے، میں عرض کیتا ہے ایک ہی آیت اور ایک ہی حدیث دے دو مختلف معنی جدوں بیان ہو رہے ہون اور بالکل متضاد معنی بیان ہو رہے ہون، اسی آیت دا ایک معنی ایک عالم کچھ بیان کرے دوسرا کچھ بیان کرے، انہاں دوہاں جو صحیح معنی مفہوم کس دا ہوئے گا؟ ایک ہی سوال کر کے دیکھیے کہ جس وقت ایک آیت اور ایک حدیث پاک دا میں معنی بیان کر رہا یا میری جماعت دا کوئی عالم کوئی محدث معنی بیان کر رہے ہے، دوسرا اس دا الٹ بیان ہو رہا ہے، تینا دوہاں جو صحیح معنی کس دا ہوئے گا؟ اس وقت غور کیجئے، بات کو سمجھیے، دوہاں وچوں معنی صحیح مفہوم صحیح اس دا ہوئے گا۔ ایک سوال کر کے دیکھیے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ جیڑا معنی تساں بیان کیتا ہے اس آیت مبارکہ دا، اس حدیث پاک دا جو معنی تساں بیان کیتا ہے، کیا یہی معنی صحابہ کرام نے بیان کیتا ہے؟ یہی معنی کیا محدثین کرام نے بیان کیتا ہے؟ جس آیت دا جو معنی، جس حدیث دا جو معنی صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے، جس حدیث دا جو معنی محدثین کرام نے بیان فرمایا ہے، او حق کے اور ہر اس آیت اور حدیث دا جو معنی آج اس 15ویں صدی اندر کوئی عالم اٹھ کے اپنے کولوں معنی بیان کرے، اپنے کولوں مفہوم بیان کرے، او معنی درست ہو سکتا نہیں ہو سکتا، یہی گمراہی ہے۔ اسی واسطے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دے اندر بھی اور حدیث پاک دے اندر بھی اسی مسئلے دی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ پھر تسی ہدایت یافتہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میرے جان تو بات
تسی ان قریب بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے۔ توجہ میرے وال فرمائیے، میرے پیچھے مناظر اسلام حضرت مولا نواز چیمہ صاحب بیٹھے نے، فرما رہے سن کہ تساں میری بارے جدوں مناظر اسلام نے بیان فرمایا ہے تے تساں بڑا پچھوں اچھی کیا سی چٹا ننگا جھوٹ، اے تساں کیا تے لہذا ہن سنبھل کے تقریر کریا جے، اے نہ ہوئے کہ روایت کوئی ضعیف پڑھو تو میں پچھوں چٹا ننگا جھوٹ کواں۔ لہذا توجہ فرمائیے، دعا کرو اللہ پاک چیمہ صاحب نو چٹا ننگا جھوٹ کہن دی توفیق نہ دے۔ میں انشاءاللہ ذمہ داری نال گزارشات عرض کراں گا تے جے کوئی روایت ضعیف بیان ہو جائے جڑے میرے علم وچ نہ ہوئے تے حضرت چیمہ صاحب دے علم وچ ہوئے تے انشاءاللہ اگر وہ بیان فرمان گے نا کہ روایت چٹا ننگا جھوٹے صحیح نہیں تے میں انشاءاللہ کھلے لفظاں وچ بڑے اجتماع اعلان کراں گا کہ واقعی میرے علم وچ نہیں، حضرت چیمہ صاحب دی تحقیق درست ہے، اے اہل حدیث دا مزاج ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے، غور کیجئے، میں اس طرح دا نہیں کراں گا کہ مسئلہ آتا تو نہیں بتاتا ہوں، چلو ضعیف روایت بھی ہے تو بیان کر لیے تو پھر کی ہو گیا۔ انشاءاللہ میں بڑے بس کھلے جے لفظاں دے اندر اپنی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو منن والا وہاں۔ توجہ فرمائیے، غور کیجئے، اگر ایک ہی آیت اور حدیث دے دو مختلف معنی بیان ہو رہے ہوں، انہاں دے وچوں صحیح معنی کس دا ہوئے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میرے جان تو بعد تسی ان قریب بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے، لیکن جدوں اختلافات دیکھو گے نئے نئے مسائل آندے اسلام دین نئے نئے مسائل داخل ہو رہے ہوں، بڑے بڑے اختلافات جدوں آ جان، فرمایا اس وقت تسی میری سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین دی سنت نو لازم پکڑنا۔ یا میرے محبوب نے فرمایا جامع ترمذی اندر حدیث ہے کہ میرے صحابہ میرے ان قریب میری امت دی اندر 73 فرقے بن جان گے، انہاں چو 72 جہنم دے اندر، ایک جماعت جنت تے جائے گی۔ محبوب جی جس جماعت جنت تے جانے وہ جماعت کیڑی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس تے میں اور میرے صحابہ نے جیڑا اس عقیدے تے ہوئے گا، اس منہج تے ہوئے گا، وہ جماعت تے حقہ ہوئے گی۔ لہذا اس قرآن دی آیت اور حدیث تو جڑی بات ثابت ہوندی ہے کہ ہر آیت حدیث دا معنی ہوئی جو اس پیغمبر دے صحابہ نے بیان فرمایا ہے، محدثین کرام نے بیان کیتے، کسی آیت اور حدیث دا نیا معنی بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب نے قرآن دے اس آیت مبارکہ اندر جو میں خطبے اندر پڑھی ہے، رب نے یہی بات بیان فرمائی ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جڑے لوگ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت کر دینا ہے، اب دی نافرمانی کر دینا ہے، وہ فرمایا اس تو بعد کہ من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، حق آ جان تو بعد، ہدایت آ جان تو بعد، آیت مبارکہ آ جان تو بعد، حدیث مطہرہ آ جان تو بعد، یہ پیغمبر دی نافرمانی کردہ مخالفت کرنا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ دا راستہ چھوڑ دینا ہے، محدثین دا راستہ چھوڑ دینا ہے، سلف صالحین دا راستہ چھوڑ دینا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سنیے، ہر باطل گروہ، ہر باطل فرقہ جناب جدوں اپنا کوئی باطل عقیدہ نظریہ بنا دے، کوئی بدعت جاری کر دے، پھر وہ قرآن حدیث دے وچوں دلائل لپن دی کوشش کر دے تے ایک ہی بات پلے باندھ لیجئے، جڑی آیت پیش کرے اپنے باطل عقیدے تے، اپنے باطل نظریے تے، جڑی روایت پیش کرے، ایک ہی سوال کیجئے، اس آیت اور حدیث دا جو معنی تسا بیان کیتے یہی معنی صحابہ اکرام نے بیان کیتے یا نہیں؟ جے اے معنی صحابہ نے کیتے پھر تے ہے حق، جے معنی صحابہ اکرام نے نہیں کیتا تو نیا معنی اہل حدیث دے علماء، نیا معنی اہل حدیث دے خطباء، نیا معنی اہل حدیث دے یوتھ فورس دے جوان، نیا معنی نیا مفہوم انشاءاللہ اہل حدیث دا جب تک بچہ زندہ نیا معنی نہیں چلنے دے گا، نیا مفہوم نہیں چلنے دے گا۔ ہر آیت اور حدیث دا معنی وہی بیان ہوئے گا جیڑا معنی مصطفیٰ دے صحابہ نے بیان کیتے، محدثین کرام نے بیان کیتے، جیڑا نئی راہ نکال دے۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
وسات مسیرا. سننا نواں معنی کیویں بیان ہوئے. ایک مولوی ہے گجرات دا احمد یار گجراتی مر گیا ہے, انہیں کتاب لکھی ہے جال حق. اس کتاب میں پتہ کی لکھا ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تے او دی میت دے اوپر قبر دے اندر کفن دے ہوتے کوئی نہ کوئی چیز رکھنی چاہیے بطور تبرک تاکہ برکت حاصل کیتی چاہے. کوئی نہ کوئی جناب عہد نامہ کوئی نہ کوئی تبرک واسطے چیز ضرور رکھے. تے کہنے لگا دلیل بھی ہے. میں دلیل کیڑی ہے؟ کہنے لگا دلیل قرآن چاہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت اپنے براہمن ہوئے بات کہی کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا, کہ اے قمیض میری لے جاؤ اے جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام میرے باپ دے چہرے تے سٹنا تے انہاں دی اکھاں دی بنائی واپس لوٹ آئے گی. لہذا اس ایت سے یہ ثابت ہوا کہ قبر وچ کوئی نہ کوئی چیز رکھنی چاہیے. ہن تسی دسو بس ایت دا کوئی تعلق ہے قبر نال؟ قبر کوئی چیز رکھن دا کوئی اشارہ اس آیت مبارکہ جو موجود ہے؟ اس آیت نو بیان کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اے معنی ثابت کیتے, اے مسئلہ ثابت کیتا ہے نہیں. اے آیت مبارکہ بیان کر کے امام مسلم نے معنی بیان کیتا ہے نہیں. اس آیت دے ہوتے عمل کر کے میرے مصطفیٰ دو بعد صحابہ کرام نے کوئی جناب کا ایسی چیز اپنے پاس رکھی ہوئے اس آیت نو بطور استدلال دلیل پیش کیتا ہوئے کوئی حوالہ لائیے نہیں. کہنے لگا پھر قمیض بھی عام نہیں سی, ایک قمیض بھی ابراہیم علیہ السلام دی سی. یہ جڑی قمیض سی نا یوسف علیہ السلام نے بھیجی ہے ابراہیم علیہ السلام دی قمیض سی. میں کہا اللہ دے بندے جدو ابراہیم علیہ السلام دی قمیض سی تے پھر یوسف علیہ السلام کو کیویں پہنچی؟ کہنے لگا انہاں دتی اسحاق علیہ السلام نو, اسحاق علیہ السلام نے تے یعقوب علیہ السلام نو, یعقوب علیہ السلام نے تے یوسف علیہ السلام نو. میں کہا یعقوب علیہ السلام کنعان دی اندر سن اور یوسف علیہ السلام مصر دی اندر سن, اتوں مصر دی قمیض کیویں پہنچی؟ کہنے لگا جدوں حضرت یوسف گھروں نکلے سن یہی قمیض پہن کے گئے سن. میں کہا قمیض ابراہیم علیہ السلام دی سی؟ کہنے لگا جی. تے یوسف پہن کے گئے سن؟ کہنے لگا جی. میں کہا تو چھوٹے جے بچے سن تے قمیض ابراہیم علیہ السلام دی سی؟ پوری آ گئی جانے جی آ گئی. میں کیویں جانے قمیض خاصیت سی جدو چھوٹا پہندا سی چھوٹی ہو جاندی سی تے جدو وڈا پاندا سی وڈی ہو جاندی سی. میں کہ کتھے لکھیا جانے؟ لکھیا ہونا ضروری ہے, اسی ہیں یہ بدعت حسنہ لکھیا ہونا کوئی ضروری ہے. اسی جو کہہ رہے ہیں سنیے. میں کہ اے مانا اے ابراہیم علیہ السلام دی قمیض دی یہ خاصیت کس نے بیان کی تھی؟ کوئی روایت لائیے. کہنے لگا روایت تے موجود نہیں. تو میں کہ یوسف علیہ السلام نے قمیض پہن کے گھروں گئے, تیری بات مان لی؟ کہنے لگے جی. پھر براہما نے خوش اٹھ لیا, قمیض اتار لی. کہنے لگا جی. تو میں کہ قمیض واپس کنعان یعقوب علیہ السلام کو آ گئی. کہنے لگا جی. تو میں کہ مصر پھر کیویں پہنچی؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں پھر کیویں پہنچی. اے کوئی پتہ نہیں کیویں پہنچی. تو میں کہ پھر کیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. تساں اس آیت دا اے معنی اپنے کولوں بیان کیتا ہے, محدثین کرام نے بیان نہیں کیتا, صحابہ کرام نے بیان نہیں کیتا. جڑا آیت دا او معنی بیان کرنا ہے جڑا محدثین نے بیان نہیں کیتا. جس آیت جو جڑا بننا کسی آیت حدیث دا او معنی بیان کرنا ہے جڑا صحابہ کرام نے نہیں کیتا, اے گمراہی ہے. رب اس کو کیویں ذلیل کرنا ہے؟ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تولى ونصليه جہنم وساءت مصيرا. تو ایک آیت پیش کی تھی لیکن معنی نواں بیان کیتا ہے. ایک آیت مبارکہ پڑھی کہنے لگے جناب 12 ربیع الاول ہے نا تے نبی پاک دی ولادت دی خوشی اندر جشن منانا چاہیے. دلیل کی ہے؟ کہنے لگا قرآن پڑھو سورہ یونس آیت نمبر 58 پڑھو جس تو ثابت ہوندے کہ آپ دی میلاد تے جشن منانا چاہیے. آیت مبارکہ کہڑی ہے؟ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس آیت تو ثابت ہوندے کہ محبوب اعلان فرمائیے رب دی رحمت و فضل تے تو خوش ہونا چاہیے. کہنے لگا خوش ہونا نہیں خوشی منانی چاہیے. اس آیت تو ثابت ہوندے. میں کہ یہی آیت مبارکہ پیغمبر تے نازل ہوئی لیکن مصطفیٰ نے اس آیت تے عمل کر کے جشن منایا کیوں نہ؟ اس آیت نو صدیق نے سنے اور پڑھیا, عمل بھی کیتا ہوئے گا. کہنے لگا ضرور کیتا ہوئے گا. تے میں کیا پھر اس آیت تے عمل کر کے صدیق نے کام کیوں نہ کیتا؟ اسی آیت تے عمل کر کے میرے عمر عثمان و علی نے ایک کام کیوں نہیں کیتا؟ تے دا مطلب ہے تو نیا معنی بیان کیتے. میرے نزدیک اس آیت دے اندر جناب فضل تو مراد اللہ دا قرآن ہے, رحمت تو مراد اسلام ہے. میں اپنے کولوں نہیں کہہ رہا, ادھر محدثین دے
صحابہ کرام دے اقوال موجود نے، تفسیر قرطبی دے اندر اس آیت تو مراد ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا قول موجود ہے کہ اس آیت تو مراد فضل تو مراد قرآن ہے، رحمت تو مراد اسلام ہے، اس آیت تو مراد حضرت عبداللہ بن عباس دے نزدیک اے بھی روایت تفسیر قرطبی دے اندر کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت دے اندر فضل تو مراد قرآن ہے اور رحمت تو مراد اسلام ہے، اور قرآن دا جناب سیاق و سباق بھی یہی بات بیان کر رہی ہے۔ اے آیت نمبر 58 سورہ یونس ہے، آیت نمبر 57، اس آیت تو پچھلی آیت پڑھ کے دیکھیے، اس آیت تو جڑی پہلے آیت ہے ادھر پڑھ کے دیکھیے قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا قد یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن نے کی بیان کیا لوگوں، اللہ نے توڑے واسطے سماعت و نصیحت نازل فرمائی، یعنی قرآن آیا، یہ ہدایت دی صورت ہے، قرآن آیا سینے تے مردی شفا بن کے، قرآن آیا رحمت دی حیثیت نال، اس رحمت و فضل تے تانوں کی ہونا چاہیے؟ قل بفضل اللہ ہے چیمہ صاحب میں چلو شکر ہے، میں اگر چٹا ننگا جھوٹتے نہیں نا، قرآن ہے نا، فرما قل بفضل اللہ و برحمت، ایسا پیار ہے، ناراض نہ ہویا جے نہ میں ٹر جاواں پچھوں میرے تے تقریر ساری لا چھڈن۔ قل بفضل اللہ و برحمتہ قل بفضل اللہ و برحمتہ وبذالک فلیفرحوا۔ کہنے لگے نہیں اے چلو آیت ساڑی دلیل نہ صحیح، کو اور ساڑے کو روایت بھی ہے، میں کیڑی یعنی ابو لہب نے بھی منائی سی، میں کیویں؟ کہنے لگے جی انہیں لونڈی آزاد کی تھی سی، میں کہ اگرچہ چیمہ صاحب دا موقف ہے کہ انہیں لونڈی آزاد کی تھی، میں تو اڈا بیان کر دینا کیڑا میں نے پریشانی، میں کہا کہ انہیں لونڈی آزاد نہیں کی تھی، کہنے لگے انہیں آزاد کی تھی سی، میں کہ پھر یعنی ابو لہب دا ایک طریقہ ہے کہ آپ دی خوشی اندر انہیں میلاد منایا ہے، تے بڑا ایک مولوی چیز کے پتا کہے بھائیو تم کیوں نہیں مناتے، یہ کام تو ابو لہب نے بھی کیا ہے، میں کہ ذرا دوبارہ فرماؤ کی کہن رہے ہو، یعنی تسی میلاد کیوں نہیں منا دے تے کام ابو لہب نے بھی کیتا ہے، میں کہ پھر دسو یعنی تسی کیوں نہیں کر دے، یہ ابو لہب بھی کر دے رہے ہیں، میں کہ تسی کیوں کر دے ہو، یعنی ابو لہب نے کیتا ہے، میں کہ ہن ساڈے کول پوچھو، میں تواڈے کول پوچھنا با تسی میلاد دا جشن کیوں منا دے ہو، کہنے کہ ابو لہب نے منایا ہے، میں کہ تسی ساڈے کول پوچھو کیا دیسو تسی کیوں نہیں منا دے، میں کہاں اس واسطے کہ ابو لہب نے منایا ہے، بقول تیرے میں تیرے کول پوچھنا کہ کیوں منانا ہے، کہ ابو لہب نے منایا ہے، میں کہ تو انصاف نہ میرے کول پوچھ تو کیوں نہیں مناندا، میں بھی یہی جواب دیا کہ ابو لہب نے منایا ہے، تو اس واسطے منانا ہے کہ ابو لہب نے منایا ہے، میں اسی واسطے نہیں مناندا کہ ابو لہب نے منایا ہے، تو اس واسطے منانا ہے کہ ابو لہب نے منایا ہے، میں اس واسطے نہیں مناندا کہ کیسا مشترکہ مسئلہ ہے، تو بھی بنانا ہے کہ ابو لہب نے منایا ہے، میں نہیں مناندا بقول تیرے کہ ابو لہب نے منایا ہے، تے میں کم او کرنا جڑا ابو لہب کرے، نہیں تو او کم کرنا جڑا ابو لہب کرے، تے میں کم کیڑے کرنا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو آیات و حدیث دا نئے معنی بیان کرنا ہے، اہل حدیث نیا معنی بیان نہیں کرنا، وہی معنی بیان کرنا ہے جو صحابہ نے بیان کیتا ہے، محدثین کرام نے بیان کیتا ہے، یہ نواں معنی بیان کرنا ہے۔ قرآن کی اعلان کرتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولی ونصلی جہنم وساعت مصیرا۔ سن تو آیات و حدیث دا نیا معنی بیان کرنا ہے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت صحیح البخاری اندر کہ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں نے کوئی خطرہ نہیں اس بات دا، اس بات دا ڈر نہیں کہ تسی میرے
میرے بعد شرک کرو گے، لہذا میں نے یہ خطرہ ہے کہ دنیاوی معاملات ہی کھو جاؤ گے، لیکن میں نے اس بات کا خطرہ نہیں کہ تسی جناب میرے بعد شرک کرو گے۔ کہنے لگا بخاری جب حدیث ہوندی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میں نے کوئی خطرہ نہیں کہ میرے بعد تسی شرک کرو گے، لہذا اس حدیث دا اے مان ہے کہ نبی دی امت کوئی مشرک نہیں ہو سکتا۔ میں کہ اے مان ہے اس حدیث دا تو اپنے کولوں بیان کیتے، جا فتح الباری پڑھ، ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اے دا مان ہے بیان کیتے کہ اس دا مان ہے کہ پیغمبر دی ساری امت مشرک نہیں ہوئے گی۔ اے دا دوسرا مان ہے کہ پیغمبر دے صحابہ شرک نہیں کرن گے۔ اگر اے مان تیرا کیتا چاہے تو کئی حدیث دا انکار لازم آندے، کیونکہ بخاری جا حدیث ہے، میرے صحیح مسلم حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا لکل نبی دعوت المستجابہ، ہر نبی نو اللہ نے اختیار دیتا ہے ایک کو دعا کرے۔ میں جدو میری باری آئی تو اللہ نے مینو اختیار دیتا، میں اپنی دعا نو مؤخر کر دیتا۔ میں قیامت والے دن اللہ دے حضور پیغمبر دے فرماندے نے میں دعا کراں گا، امت واسطے شفاعت کراں گا، جس نے میری امت جو شرک نہیں کیتا ہوئے گا اس نے میری شفاعت دا فائدہ پہنچے گا۔ اس حدیث تو ثابت ہوندے کہ آپ دی امت شرک آ سکدے۔ دوسری حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر میرے محبوب نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت کچھ قبائل دوبارہ بتاں دی پوجا نہ کرن۔ میرے محبوب نے فرمایا کتاب الزہد ابن ماجہ روایت ہوندی ہے، میرے محبوب نے فرمایا میں نے اس بات دا ڈر ہے کہ میری امت کے اندر شرک آ جائے گا۔ فرمایا شرک کیسا ہوئے گا؟ فرمایا اے تے میں نہیں کہندا کہ سورج تے چاند دی پیروی ہوئے گی، او دی پوجا ہوئے گی، نہیں، بلکہ لوگ غیر اللہ واسطے میری امت کچھ لوگ اعمال کرن گے۔ آج غیر اللہ واسطے اعمال جاری نے، اب علی حجویری واسطے نظر و نیاز دا سلسلہ جاری ہے، علی حجویری واسطے جناب بکرا ذبح ہو رہی ہے، علی حجویری دے نام تے نظر تقسیم ہو رہی ہے، علی حجویری دے نام تے جناب غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح ہو رہے ہیں، بزرگاں دے نام تے نظر و نیاز دا سلسلہ جاری ہے۔ لہذا اس حدیث تو ثابت ہوندے پیغمبر دی امت دی اندر شرک آ سکدا ہے۔ جب شرک نہ آ سکدا ہوندا تو میرے مصطفیٰ نے دے صحابہ جدوں آ کے پوچھی آسی صحیح البخاری کتاب التفسیر دی اندر کہ محبوب جی صحت دا معنی کیے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جی یا محبوبہ اسی پریشان ہے صحت دے اندر، بندے قرآن نے تے ڈرا چھڑیا ہے صحت مبارکہ نے کہ جے دے ایمان ظلم مل گیا او جناب بندہ ہدایت یافتہ نہیں، او ہدایت یافتہ نہیں۔ تے کیڑا بندے جدے کول کوئی نہ کوئی ظلم نہ ہو جائے، ہر بندے کول کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاندے۔ محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اس آیت ظلم تو مراد کوئی عام گناہ نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، اس تو مراد شرک ہے۔ جے شرک نہ ہوندا پیغمبر دی امت آپ فرماندے کہ میرے صحابہ پریشان نہ ہو، میری امت شرک بھی نہیں آ سکدا، لیکن رب دے پیغمبر نے اس قرآن دی آیت تشریح کر کے سمجھا دیتے کہ پیغمبر دی امت شرک آ سکدے۔ ایک مولوی نے علی حجویری دربار تے توحید دا عقیدہ توحید سیمینار کرا کے نا یہ بات کہی کہ پیغمبر دی امت شرک نہیں آ سکتا۔ جگہ پتہ ہے بات کیڑی کہی ہے؟ کہنے لگا شرک تو نہیں آ سکتا تے سانو وہابی آندے نے پھر قبراں تے جڑا سجدہ ہونڈیا ہے کیوں ہونڈیا ہے؟ کہنے لگا ہم نہیں کہتے سجدہ کرو، جو کرتے ہیں وہ خود کر رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ شرک ہے سجدہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں۔ میں کہ مولوی تہاڈی بات دا رد ہو گیا۔ کہنے لگا کیویں؟ میں کی فرما رہے ہو؟ یعنی امت شرک آ نہیں سکدا تے میں قبر تے سجدہ، کہنے لگا شرک ہے تے میں کہ جڑے کر رہے نے یعنی وہ مشرک نے، میں تسی تے آندو شرک آ نہیں سکدا، یعنی جڑے سجدہ کرو اپنے آپ کر رہے ہیں نا، تے میں کہ ہیں کون؟ جڑے ہیں تے مشرک ہی۔ تے میں کہ تسی آندو نبی دی امت شرک آ نہیں سکدا، کرنے کی پھر انج تے آ گئے جی انج ویکھیے تے پھر تے آ گئے ہو اللہ دے بندو، تسی حدیث دا مانو کر دیو جڑا توڑا اپنا جناب اپنا ذہن کہے اپنی سوچ کہے۔ اہل حدیث ہر آیت حدیث دا کی معنی بیان کردا ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تے میں سوچنا اس قوم نو سمجھان لوڑ کیڑی نہ سمجھنا کیے۔ ایک کتاب چھپی ہے لاہور تو جناب رائے روشن یا رسول اللہ منیر احمد سیال بریلوی مکتبہ فکر دا، اس نے کتاب لکھی ہے، پتہ دی کی لکھیا ہے؟ کہنے لگا 1 جولائی 2010 نو دھماکہ ہویا بابا علی حجویری دے دربار تے بم دھماکہ ہویا۔ او ایجنسیاں والوں لکھو جناب میں تو دسدا علی حجویری دربار تے دھماکہ کنے کیتا ہے، کیویں ہویا، کون نے منصوبہ بنایا ہے؟ ایویں نام لب دے پھر دے کنے منصوبہ بنایا، سنو کنے بنایا ہے؟ رائے روشن پڑھیے کتاب لاہور تو چھپی ہے جناب۔ کہاں گئی حکومت؟ رائے روشن کتاب چھپی ہے لاہور تو،
منیر احمد سیال اس کتاب دا مصنف ہے، پتہ کی لکھ دے، کہنے لگا 1 جولائی 2010 نو بابے دی دربار تے دھماکہ ہویا، وہابی بڑے چیخی اور کیا ویکو نا جے بابا ہوندا علی اجمیری داتا مشکل کشا ہوندا پھر دھماکہ کیوں ہوندا؟ کہنے لگا میں 2 جولائی 2010 نو بابا جی دے دربار تے گیا تعزیت واسطے تے شام دا وقت سی، اندھیرا چھایا سی، میں بڑا پریشان ہو کے دربار تے کھلوتا سا، پھر کی ہویا اچانک بابا جی باہر آ گئے، بابا جی باہر آ گئے، علی اجمیری صاحب باہر آ گئے تے کی فرمایا؟ پنجابی چ مینوں کہنے لگے کیوں پریشان کھلوتے ہو؟ فرمایا بابا جی حاضر ہویا اس واسطے پریشان ہاں تعزیت واسطے آ کے تواڈے نال بھی ہو گئی، اگے تے لوکاں نال ہوندی سی، تواڈے نال بھی ہو گئی، تے بابا جی نے پتہ کی فرمایا؟ فرمایا پریشان نہ ہو میں آپ ہی کروایا ہے۔ کہنے لگا پریشان نہ ہو یہ دھماکہ میں آپ کرایا ہے، تے پورے ملک جتنے بھی ہوندے نے میں ہی کروا رہا ہوں۔ ایویں لکھیا کتاب وچ، پھر صاحب وہابیاں دے پیچھے کیوں پئے ہو، وہابی کراندے نے، یہ دا مطلب ہے بابا جی نے، بولو کنے کرایا ہے؟ بابا جی اندر پورے ملک جتنے بھی ہوندے نے میں کروانا۔ بابا جی تساں کیوں کروایا ہے؟ فرمایا اج کل منافق آوندے سن درباراں تے، میں ویکھنا چاہتا سا دھماکہ کرا کے منافق تاکہ نس جان تے عاشق درباراں واسطے اور پکے ہو جا۔ کہنے لگا میں تے منافقاں نوں ڈران واسطے کروایا، لہذا جس قوم دا عقیدہ اے ہوئے، جس قوم دی سوچ اے ہوئے، جڑی قوم اے تسلیم کر لے کہ بابا جی قبر تو باہر آ گئے دھماکے انہاں کروائے، اس بندے نو کی سمجھانا ہے؟ ساڑے استاد فرماندے جڑا مشرک ہوندا ہے کل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاندا، انہوں کک سمجھ نہیں آتی، جو مرضی سمجھا لو، یہ عقیدہ توحید سمجھ انہوں ہی آندا جڑا رب تے قرآن تے غور کرے، مصطفیٰ دی حدیث تے غور کرے۔ یہ اللہ دی رحمت ہے کہ تو انہوں رب نے عقیدہ توحید پیغمبر دی سنت اور محدثین دا فہم عطا کیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے، لاہور تو چھپی المنہاج الصوی من الحدیث النبوی، اس کتاب میں لکھا ہے کہ اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے دی، اونچی آمین آدھا اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے دی، ہمارے پاس دلیل ہے، دلیل تے غور کرنا، باقاعدہ فصل قائم کی دیئے فی عدم الجار بالتامین، اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے، اب آپ فصل قائم کر کے نیچے حدیث لائے ہے۔ ہن میں سوال کرنا کہ تساں پورے اجتماع کھلی آفر ہے کہ میں حدیث پڑھنا جیڑی حضرت صاحب نے اپنی کتاب لکھی ہے، پھر فیصلہ کرنا اپنے ضمیر نو ذرا جناب جگاؤ دور غور کرو، کیا واقعی اس حدیث دا یہی معنی بیان ثابت ہو سکتا ہے جڑا حضرت کر رہے ہیں؟ حدیث کی ہے اور ثابت ہوتے باپ بنے فی عدم الجار بالتامین، اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے، نیچے حدیث لائے کہنے کہ صحیح البخاری دی حدیث ہے، سیدنا ابو رضی اللہ عنہ راوی نے حدیث دے کی فرمایا نبی پاک نے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جدو امام ولا الضالین کہے تسی آمین کہو، فرشتے اسمان تے آمین کہندے نے، جی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ آمین دل میں کہنی چاہیے۔ ہن تسی دسو بھائی یہی ثابت ہوندا ہے، یہ ڈاکٹر ہے جی ڈاکٹراں دے حال ہے تے مریضاں دا حال کی ہوئے گا؟ یہ پی ایچ ڈی دا یہ حال ہے۔ اس حدیث تو امام بخاری اگے لطیفے دی پتہ بات کی کتاب دے اندر حدیث لکھ کے ترجمہ لکھ کے ادھے ایک نمبر پا کے تھلے تخریج کیتی ہے، یہ حدیث کہاں سے ملے گی کہاں ہے؟ کہلیں گے صحیح البخاری رقم الحدیث حدیث نمبر اگے کی لکھ ہے کیڑے باب ہے؟ باب الجار باب جار الماموم بالتامین، اونچی آمین کہنے کے باب میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری میں کیڑے باب ہے؟ اونچی آمین والے باب ہے۔ تے ثابت کی ہو رہے اونچی آمین کہنی چاہیے دی؟ امام بخاری اس حدیث نو لائے اونچی آمین ثابت کی تھی، ابن خزیمہ حدیث لائے اونچی آمین ثابت کی تھی، یہی حصہ حدیث تو اس سری حدیث جناب آمین ثابت کر رہے ہیں۔ یہ نیا معنی مفہوم بیان کرنا گمراہی ہے، محدثین صحابہ کرام والا معنی بیان کرنا حق کو سچ ہے، کیونکہ عطا بن ابی رباح فرماندے روایت بخاری اندر کہ میں گیا مسجد حرام دے اندر، حضرت عبداللہ بن زبیر جماعت کرا سر اسا آپ دے پیچھے نماز پڑھی تے آپ نے وللضالین کہی، پھر آپ نے آمین کہی، جدو آمین کہی مسجد حرام آمین دی
آواز گونج گئی. صحابہ دا منج ثابت ہویا کہ اس حدیث دا معنی کیا ہے کہ آمین دی آواز مسجد جناب گونج اٹھے. جناب حضرت جناب پیغمبر دے صحابہ کرام نے اس حدیث دا معنی ہی بیان فرمائے کہ مسجد حرام آمین دی آواز گونج گئی. محدثین کرام نے، امام بخاری بن خزیمہ نے، امام نسائی نے اس حدیث دا یہی معنی بیان کیتے. لہذا جیڑا بندہ اس حدیث نو پیش کر کے اس تو مراد سری آمین لیندے، اس تو مراد آہستہ آمین لیندے اور نیا معنی بیان کر دے، اور نیا معنی بیان کرن دے بارے قرآن کی اعلان کر دے. فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سنو قرآن دی آیت مبارکہ کی ہے. رب نے کی فرمایا؟ فرمایا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. توجہ ہے اس آیت مبارکہ نو پھر بازار جا ساڑھے سرگو دے پتہ کی ہویا ہے. اجلاسی امن کمیٹی دا تمام مکاتب فکر دے علماء سن میں بھی گیا. ربیع الاول دے شروع 2-3 دن ربیع الاول دے جدوں چند چڑھیا 2-3 دن بعد تے اتنے بات ہوئی، گفتگو ہوئی. تو میں کیا بھائی بات یہ آ کہ یہ جیڑا اشتہار ہے بینر چھپدا ہے کہ سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کے مطابق کہ میلاد کا جشن منانا چاہیے، ہمارے فہم کے مطابق یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، لہذا صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیے. تیرا مطلب ہے سوائے ابلیس کے اس سانو ابلیس کیا جا رہا ہے یا محدثین کرام نو یا ان جہالت کی وجہ تو اس فتوے اندر کیڑا کیڑا ہستی آ رہی ہے، لہذا اس پہ پابندی ہونی چاہیے. ڈی پی او صاحب کہنے لگے آپ کی بات تو ٹھیک ہے، اشتعال انگیز بینرز نہیں ہونے چاہیے، لہذا میں بھی کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. اور نال مولوی بیٹھے تھے 2-3 اسے مکتبہ فکر دے آپ خسر پسر کرنے لگے. لگتا ہے یہ وچوں ڈی پی او بھی بھابی او جدو او سمجھ گیا، سن گیا کچھ خسر پسر، کہنے لگا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں ہے، میں وہابی نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جملہ ہے نا یہ ہونا نہیں چاہیے. انہیں کہا جی ہونتے بینرز لکھے گیا نے، کہنے لگا لکھے گیا نہیں تو لگاؤ نہیں. انہیں کہیں جگہ لگ گیا نہیں، انہیں کہا اتار دو. انہیں کہا اتارے گا کون؟ کہنے لگے جنہیں لائے نے تسی راتی اتار کے دے رکھ دو. پھر سرگو دے اللہ جی رحمت فضلہ پابندی لگی اس بینر تے ہوتے کہ بینر پورے شہر چ نہیں لگے گا. پابندی لگی، بینر لکھے ہوئے لگائے ہوئے اتروائے گئے. جدو اترے نا خیر ہوتے گل ہو گئی. جدو میٹنگ تو باہر آئے نا تو مولوی میں نے کہنے لگے ضرور تو اتنے رولا پانا سی، تو سانو کہہ چھڑ دا جس بات گل تو تانوں پریشانی ہوندی ہے تو سانو کہہ چھڑ دا. ایویں اتنے علماء دے آپس دے اختلافات جڑے نے یہ انتظامیہ دے سامنے اس طرح نہیں گل ہونی چاہیے. یہ تو ایویں لکیر دے فقیر ہوندے نے تے تسوں سانو کہہ چھڑنا سی تے تانوں بینرا تو ساڈے تو پریشانی کیوں ہوندی ہے؟ میں کہا سانو تے کوئی پریشانی نہیں، تسی اگر من فرماؤ تو میں تانوں 100 بینر اپنے خرچے دے بنوا کے تواڈے جلوس دے راہ تے لا چھڑنا، تسی حکم فرماؤ. کہنے کہ اتنے لکھو گے کی؟ میں کہا میں وہی لکھنا ہے، میں قرآن دی آیتیں ہی لکھاں گا. یہ تو تھوڑا جلوس شروع ہونا ہے. پہلا بینر میں کہا میں اپنے والوں لکھوا کے لگواواں گا، اتنے لکھواواں گا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو میں اگر تھلے لکھاں گا شرکائے جلوس خود ترجمہ کرتے جائیں اور مسکراتے جائیں. تو میں اگر اگلے چوک دے پہنچو تو نواں ایک بینر لکھیا ہوئے کیڑا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. تے جتے میں کہ تھوڑا جلوس ختم ہونا ہے اتنے آخری بینر صاحب میرے والوں پھر میں لگوا دینا جے فرماؤ تا اتنے میں لکھاں گا انما المشرکون مزہ نہ آ جائے. تے جس ویلے جلوس ختم ہو سبیل پین لگو، او پانی سبیل پین لگو. تے میں کہ اتنے بینر لگے ہوئے انما حرم علیکم المیت والدم وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. تو میں کہا میرے کو بینر بنوانا میں بنوا دینا، حدیث کی ہے لا تجعلوا قبری عیدا. میں کہا میں بینر لکھوانا لعن اللہ الیہود ہے جی. چلو چیمہ صاحب آدھر بالکل سچ ہے وے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. وابیو تسی بھی کوئی 50 بینر لکھوا کے بازار لا چھڑے کرو، ترجمہ نہ کیتا کرو، ترجمے نہ درو ترجمہ کریے تو رولا پہ جانا. ترجمہ نہ کری صرف قرآن پاک آیات لکھ کے لگا دیجئے.
انشاءاللہ ترجمہ مولوی آپ ہی سنا دے جان گے سارے راہ جدوں جتوں جلوس گزرے جناب اتنے لکھیا ہوئے قل انی لا املک لکم ذرا لا املک لکم ذرا ولا رشدا. سنیے قرآن دی آیت مبارکہ کی ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے محبوب بے شک تانوں اساں حاضر ناظر بنا کے بھیجیا ہے. شاہد تمانا حاضر و ناظر. میں کہا مانے کہنا شاہد تا، میں کہا لغوی مانے جانے جی لغوی مانے تا گواہ تے گواہ ہوندہ جڑا کول موجود ہوئے، لہذا اس محض آیت کے لفظ دا معنی ثابت ہو گیا. میں کہا سن اہل حدیث دا مزاج کیا ہے، منج کیا ہے. قرآن پاک دی آیت مبارک ہے اہل حدیث کدے بھی اس دا معنی جناب لغت دا سہارا ضرور لیندے، لیکن قرآن کو سمجھن واسطے اصل لغت نہیں، اصل پیغمبر دی حدیث ہے، اصل لغت نہیں، اصل صحابہ کرام دا منج ہے. سنیے قرآن دی آیت کی ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ذنب دا معنی گناہ ہوندے، لیکن تے پیغمبر واسطے استعمال ہوئے پوری امت دا کیدے اہل حدیث دا کیدے کہ آپ معصوم نے، آپ گناہ تو پاک نے. تو لغت دے لحاظ دے نال پیغمبر دی حرمت نہیں بچا سکدا، تو لغت دے لحاظ دے نال پیغمبر دی عظمت عصمت نہیں بچا سکدا. عصمت تاں بچے گی جدوں قرآن دا معنی ہوئے گا جو محدثین نے کیتے، جو صحابہ کرام نے کیتے. ذنب دا معنی گناہ ہے، لیکن جدوں مصطفیٰ واسطے آئے او دا معنی گناہ نہیں بلکہ پیغمبر معصوم نے، جدوں آپ پاک نے معصوم نے، لہذا لغت دے سہارے نال تو پیغمبر دی عصمت نہیں بچا سکدا. آنا پائے گا کہ پیغمبر دی جناب نازل ہونے والا قرآن اور آپ دی ہر حدیث دا وہی معنی ہوئے گا جو صحابہ کرام نے کیتا ہے. اور جڑا صحابہ دے راستے تو ہٹ جاندے قرآن کی اعلان کردا ہے فرما وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سنیے قرآن کی اعلان کرنا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے محبوب اساں تو گواہ بنائے. گواہ دا معنی کیا ہے کہ جیڑی یہ چیزاں تھوڑی امت نے نہیں دیکھیا تساں محبوبہ وہ دیکھ لیا نے کہ تساں عذاب قبر دا مشاہدہ تانوں کروایا کیا، جنت تانوں دکھائی گئی، فرشتے تانوں اصلی صورت دے اندر جبریل دکھائے گئے، جنات تانوں اصل شکل دے اندر تانوں جنات دکھائے گئے، عذاب قبر دی کیفیت دکھائی گئی، عذاب قبر دا مناظر دکھائے گئے، عذاب جہنم دے مناظر دکھائے گئے. آدم تا عیسیٰ سارے انبیاء نے ملاقات کرائی گئی. تسی شاہد و محبوبہ ایک چیز تہانوں اللہ نے اپنی رحمت نال دکھا دیتی ہے. یا دوسرا معنی جو جامع ترمذی اندر حدیث ہے کہ قیامت دن ہوئے گا سارے انبیاء تشریف فرما ہوں گے رب دی عدالت ہے. رب پوچھے گا میرے پیغمبرو تسی گیسو اپنی قوم اول جی اللہ جی انہاں کی جواب دیتے. اللہ نے ساری نبوت کو جھٹلایا. اللہ مشرکین کو بلائے گا اور تواڈے ول نبی گئے تو تکذیب کیوں کی تھی؟ وہ کہیں گے یا اللہ نبی آئے نہیں. اللہ فرمائے گا نبی فرما رہے نے آئے نے. فرمایا اگر یہ آئے نے کوئی گواہ لے آن. اللہ پیغمبر نے فرمایا اللہ میری امت نو بطور گواہ پیش کرے گا. آخر مشرکین کہیں گے اے بعد چاہے انہاں دی گواہی مقبول نہیں ہے. تو اللہ فرمائے گا پھر سارے تو آخر تے گواہی اللہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ دی گواہی پیش کی جائے گی. اے اس صفت والے اشارہ ہے، اس واقعہ والے اشارہ ہے، اس عظمت والے اشارہ ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. اے محبوبہ تو نے شاہد بنایا ہے. اے کہنے لگے شاہد تا میں نہ حاضر ناظر. میں کہ اللہ دے بندے اے اگر مانا کراں تے پیغمبر دی عصمت نہیں رہے گی. اگر اے مانا کراں پیغمبر دی عصمت نہیں رہے گی. اگر اے مانا کراں محدثین دے منہج تے تو نہیں رہے گا. کیوں؟ اگر شاہد تمانا حاضر ناظر ہے مسئلہ معراج ختم ہو جائے گا. اگر مسئلہ شاہد تمانا حاضر ناظر ہے سفر ہجرت کا مقصد ختم ہو جائے گا. اگر تمانا حاضر و ناظر ہے سورہ نور دی عظمت ختم ہو جائے گی. تو مانتا ہے نا کہ امی عائشہ تے الزام لگایا گیا امی عائشہ پیچھے جنگل جناب رہ گیا جی اگر حاضر ناظر نے سورہ نور دے جناب نزول تا مقصد ختم ہو جائے گا. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اے سیرت عظمت دا واقعہ اے دی حیثیت ختم ہو جائے گی. اگر پیغمبر حاضر و ناظر نے آپ کو زہر کھلایا گیا صحابہ کرام نے آپ دے پاس موجود نے جناب یہودی جو زہر ملائے گوشت دی اندر آپ جی حاضر ناظر نے مصطفیٰ تشریف کیوں لائے؟ آپ دی عصمت نہیں رہے گی، آپ دی عزت نہیں رہے گی.
گی، آپ کی عظمت نہیں رہے گی۔ آپ کو منافق آئے صحابہ کرام لے گئے، انہیں جا کے شہید کر دیتا، آپ کی عظمت نہیں رہے گی، کیونکہ مصطفیٰ حاضر و ناظر سن جان بوجھ کے بھیجا ہے، پھر آپ کی شان نہیں رہے گی، آپ کی عظمت نہیں رہے گی۔ لہذا ان تمام دلال کی روشنی اندر تیرا معنی باطل ہے، جو شاید کا معنی امام بخاری نے بیان کیتے، لیکن یہ معنی حاضر ناظر نہیں کیتا، محدثین نے بیان کیتے، یہ معنی حاضر ناظر نہیں کیتا، صحابہ نے معنی بیان کیتے، اس آیت نو پڑھے عمل کیتے منے، لیکن یہ معنی حاضر ناظر بیان نہیں کیتا۔ جڑا قرآن دے کسے لفظ دا حدیث مصطفیٰ دا نیا معنی بیان کر دے، وہ صحابہ دے راستے تے نہیں ہے، محدثین دے راستے تے نہیں ہے، اور جو صحابہ محدثین دے راستہ چھوڑے قرآن کی اعلان کر دے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو قرآن دی آیت پڑھی جس تو مانا تو اے لیا کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مائی مریم علیہ السلام دے کول آئے تے کی فرمایا؟ میں اس واسطے آیا، کس واسطے؟ لے آہب لکے غلامن زکیہ، تاکہ میں تنو ایک بیٹا دیاں، ایک نیک بیٹا، ایک اچھا پکیدہ بیٹا دیاں۔ کہنے لگا اس قرآن دی آیت تو ثابت ہوندہ ہے جبریل بیٹے دے سکتا ہے، لہذا انبیاء علیہ السلام پھر مشکل کشا ثابت ہو گئے، وہ حاجت روا ثابت ہو گئے۔ ہمیشہ مشرک، ہمیشہ اہل باطل جدوں بھی بیان کر دے جناب انبیاء علیہ السلام دی مشکل کشائی حاجت روائی تو یا انبیاء دے معجزات بیان کر دے یا اولیاء کرام دی کرامات بیان کر دے، اصل جناب قانون والی آیات، ضابطے والی آیات بیان نہیں کردا۔ شان جناب معجزے تو قانون ثابت نہیں ہوندا، اور کرامت تو عام جناب قانون ثابت نہیں ہوندا۔ کیویں؟ ذرا میں بات نو وضاحت کرنا کھولنا۔ اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ آگ دے چوک آگ جلا دو، اس چوک دے آگ دے اندر ایک بندے جناب داخل ہو جائے اور کہے میں آگے جا رہے ہاں، یا کوئی بندہ کہ اس نو آگے داخل کر دو، آگ نہیں جلائے گی، اور بطور دلیل قرآن دی آیت پڑھے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ گئے، ابراہیم نو آگ نے نہیں جلایا، لہذا جو آج بندہ آگے چاہے آگ نہیں جلائے گی۔ بریلوی بولے نہیں، تیرے بات استدلال درست نہیں، دیوبندی عالم کہے تیرا استدلال درست نہیں، اہل حدیث عالم کہے تیرا استدلال درست نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ابراہیم علیہ السلام دا معجزہ قانون وہ معجزہ قانون نہیں۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ جناب میں بیڑی کشتی تے نہیں چڑھا گا، میں سوٹا مار کے دریا چو پار گزر جاؤں گا، کیونکہ قرآن موجود ہے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، ہر مکتبہ فکر بولے کہ نہیں یہ معجزہ قانون نہیں۔ جناب آج بیڑی کشتی تے چڑھنا پائے گا، سوٹا مار کے پار نہیں گزریا جائے گا، کیوں؟ وہ قانون نہیں ہے، معجزہ۔ جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو میں آسان کر کے سمجھانا تاکہ مولوی بھی سمجھ جان، مشرکین بھی سمجھ جان، اور جناب باطل استدلال کرنے والے، محدثین دے منہج تو ہٹنے والے وہ بھی سمجھ جان۔ میں ایک بطور دلیل عرض کرنا، اگر کوئی عورت ایسی عورت جس کا نکاح نہ ہویا ہوئے، شادی نہ ہوئی ہوئے، اس تے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تے باپ پریشان، بھائی پریشان، برادری پریشان، عورت نو کہن کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا ہے، تیرا نکاح تے ہوا نہیں، تیری شادی ہوئی نہیں، عورت کہے خبردار میری طرف کوئی بری نظر مت دیکھے، میں زنا نہیں کیتا، میں گناہ نہیں کیتا، میرا نکاح بھی نہیں ہوا، کوئی شک نہیں، لیکن میں زنا بھی نہیں کیتا، گناہ بھی نہیں کیتا۔ باپ کہے تو جھوٹ بول دیے، تیرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے، بھائی کہے تو جھوٹ بول دیے، تیرے ہاں بچہ پھر پیدا کیوں ہوا؟ جے نکاح نہیں ہوا بچہ پھر کیوں؟ جے گناہ بھی نہیں کیا، نکاح بھی نہیں کیا، پھر بچہ پیدا کیوں ہو جائے؟ عدالت لگ جائے، چیف جسٹس آئے، قاضی آئے، جج آئے، عدالت آئے، تھانے دار آئے، حکومت آئے، عام آئے، جرگہ بیٹھے، بزرگ بیٹھن، برادری بیٹھے، بریلوی بیٹھن، دیوبندی بیٹھن، شیعہ بیٹھن، اہل حدیث بیٹھ کے فیصلہ کیجئے اس عورت دی بات درست ہے یا نہیں۔ جناب بریلوی بھی کہے عورت جھوٹ بول دیے، دیوبندی بھی کہے، شیعہ بھی کہے، اہل حدیث بھی کہے، عدالت بھی کہے، جرگہ بھی کہے، قاضی بھی کہے، عدالت بھی کہے، حکومت بھی کہے، عورت تے حد جاری کرو، عورت مجرمہ ہے۔ عورت کہے خبردار کوئی چیف جسٹس، کوئی قاضی، کوئی عدالت میرے خلاف، کوئی میرا باپ، کوئی میرا بھائی برادری میرے خلاف جملہ مت کہے، میں قرآن لے کے آنی ہوں۔ عورت بھرے اجتماع، بھرے جرگج قرآن پیش کرے، کیا ہے قرآن اچ نہیں، سورہ مریم اچ نہیں کہ مریم علیہ السلام دا نکاح نہیں ہویا، مریم علیہ السلام دا جناب
جناب نکاح بھی نہیں ہویا، شادی بھی نہیں ہوئی، انہیں گناہ بھی نہیں کیتا، اور سارے مندے ہو مسلمان جی منتے ہیں، پھر بچہ کیوں پیدا ہوا؟ جے مریم دا پیدا ہو سکتا ہے، میرا بچہ پیدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر مکتبہ فکر کہے کہ جھوٹ بول دی عورت، قرآن تے جھوٹ بول رہی ہے، محدثین تے جھوٹ بول رہی ہے، صحابہ تے جھوٹ بول رہی ہے، اسلام تے جھوٹ بول رہی ہے۔ اے حضرت مریم دی کرامت قانون، کرامت قانون، یہ مطلب ہے کرامت نو بطور قانون پیش نہیں کیتا جا سکتا، بطور ضابطہ پیش نہیں کیتا جا سکتا۔ جے ضابطہ پیش کیتا جا سکتا ہے تو حضرت من لو کہ اینج بھی ہو سکتا ہے، منو اس طرح ہو سکتا ہے، جے نہیں ہو سکتا پھر بطور دلیل معجزہ کرامت نو پیش نہیں کیتا جا سکتا۔ ضابطہ بیان کر کہ بیٹے کون دینا ہے، پھر ضابطے بیان کر کے مشکل کشا حاجت روا اللہ، اے ضابطے دی آیات میں تن سناواں، ضابطے دی حدیث تن سناواں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف دی وادی زخمی ہوئے، جی ہوئے کیوں کہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں۔ اے آئے جناب اے حدیث ضابطے دی میرے مصطفیٰ دے گندی اوجری پھینکی گئی، جناب پھینکی گئی۔ اے حدیث ضابطے میرے مصطفیٰ نے ہجرت کی، جی ہجرت کی کیوں کہ مجبور کر دیے گئے۔ اے مسئلہ ضابطے دے مصطفیٰ غار سور چھپ کے راتہ گزاریا، جی گزاریا۔ اے مسئلہ ضابطے دے میرے مصطفیٰ دے دندان زخمی ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، جی ہوا۔ اے مسئلہ ضابطے دے میرے مصطفیٰ دا بیٹا آپ دیتا دے فوت ہوا، جی ہوا۔ اے مسئلہ ضابطے دے حضرت بلال دے سینے دے کولے تے رکھے گئے، پتھر تے لٹائے گئے، جناب ظلم کیتا گیا، پتھر اوپر رکھے گئے، جی رکھیا گئے۔ اے مسائل ضابطے دے سمیہ شہید ہوئی، اے مسئلہ ضابطے دے جعفر شہید ہوا، اے مسئلہ ضابطے دے پیغمبر دے صحابہ شہید ہوئے، اے مسئلہ ضابطے دے حضرت امیر حمزہ دے میاں جناب آپ نو شہید کیتا گئے، جی اے مسئلہ ضابطے دے میرے مصطفیٰ تے دکھ آئے، اے مسئلہ ضابطے دے آپ تے تکالیف آئیا، اے مسئلہ ضابطے دے آپ نو زہر دیا گیا، اے مسئلہ ضابطے دے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نو زہر دے کے شہید کیا گیا، اے مسئلہ ضابطے دے سیدنا حسن نو زہر دیا گیا، اے مسئلہ ضابطے دے میرے حسین تے دکھ آئے، اے مسئلہ ضابطے دے حضرت علی تے تکلیف آئی، اے مسئلہ ضابطے دے حضرت صدیق تے پریشانی آئی، اے مسئلہ ضابطہ قانون دے عمر فاروق زخمی ہوئے، اے قانون و ضابطے سیدنا عثمان نو معصور کیتا گئے، اے مسئلہ ضابطے دے عیسیٰ علیہ السلام تے دکھ آئے، اے مسئلہ ضابطے دے زکریا اولاد تو معروم رہے بڑھاپے اندر، اے قانون و ضابطے مریم علیہ السلام نے کیا ہے، یا لیتنی متو قبل ھذا، اے ضابطے دے سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان، اے مسئلہ ضابطے دے ضابطے ہے کہ رب تو سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اے ضابطہ ہے جڑا معجزہ ہوندے وہ قانون نہیں ہویا کردا، جڑا کرامت ہوندی ہے وہ قانون نہیں ہویا کردی۔ تیرا عقیدہ تیرا باطل عقیدہ ہمیشہ تو دلائل کو بیان کرنے جو صحابہ نے بیان نہیں کیتے، محدثین نے بیان نہیں کیتے، اہل حدیث او عقیدہ بیان کر دے اور ہر آیت حدیث دا او معنی بیان کر دے جڑا معنی میرے محمد صحابہ نے بیان فرمایا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سنیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر حدیث دا ہوئی معنی، ہر آیت دا معنی ہوئی جو صحابہ کرام نے محدثین کرام نے بیان کیتے، نیا معنی بیان ہو سکتا جڑا نواں معنی بیان کرے۔ حدیث پاک کیا ہے؟ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلہ، یہی معنی ہے میری قبر تے میلہ نہیں لانا۔ نیا معنی 15ویں صدی دا طاہر القادری دا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید نہ سمجھنا کہ سال کے بعد اور روزانہ آیا کرو۔ حدیث یہی ہے، معنی الٹ۔ میں کیا لا تجعلوا قبری عیدا،
اس حدیث نو بیان کر کے کسی محدث نے اے مانا کیتا ہے کہ دا مانا یا کہ نبی پاک دی قبر نو عید نہ سمجھا جی عید سال بعد آندی ہے تے لہذا سال بعد نہیں روزانہ پیغمبر دی قبر تے آ کے دے گا تقسیم کیتا کرو، اے مانا کس نے بیان کیتے؟ دنیا دے کسے محدث امام بزرگ نے بیان نہیں کیتا، صحابہ نے کیتا نہیں، لا تجعلوا قبری عیدا۔ اس حدیث تے عمل کر کے جے دا مانا اے سی کہ جناب پیغمبر دی قبر تے میلہ لگانا ہے لیکن سال بعد نہیں روزانہ لگانا ہے، اگر اس دا مانا اے سی صدیق اکبر نے ذرا سن بتلائیے کہ صدیق اکبر نے آپ دی وفات پاک تو بعد خلافت سنبھالن تو بعد آپ دے قبر مبارک تے میلہ لگایا ہوئے، صدارت فرمائی ہوئے، محفل سماع ہوئی ہو، آخر پہ لنگر تقسیم کیا ہو، روایت لائیے حضرت عمر فاروق نے اس آیت تے اس حدیث تے عمل کر کے پیغمبر دی قبر تے میلہ لگایا ہو، عرس لگایا ہو، محفل سماع منعقد کی ہو اور وہاں کو لنگر تقسیم کیا ہو، صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا ہو، روایت لائیے نہیں ہے تیرے پاس، میرے عثمان نے اس حدیث تے عمل کر کے انداز اپنایا ہو، میرے علی نے یہ انداز اپنایا ہو، اس آیت تے اس حدیث تے عمل کر کے ادا معنی ہر آیت دا ہر حدیث دا وہی معنی ہوئے گا جڑا صحابہ کرام نے بیان کیتا ہے۔ نواں معنی بیان کرنا گمراہی ہے اور قرآن اس گمراہی دے بارے کی اعلان کردا ہے، فرما وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، یہ صحابہ دا راہ چھوڑ دینا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ازنو گڑیا تے چڑھ دینا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ایویں بھاگا بھاگا پھرنا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ایویں دوڑدا پھرنا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سنو ہر آیت حدیث دا وہی معنی جو صحابہ کرام نے بیان کیتے، اہل حدیث رفع الیدین کر دے اس واسطے کہ جناب جیڑیاں حدیث رفع الیدین تے پیش ہوندیاں نے ان حدیث تو روشنی اندر محدثین نے مسئلہ ہی ثابت کیتے کہ مصطفیٰ نے ہمیشہ رفع الیدین کیتے، آپ نے رفع الیدین نہیں چھوڑیا، ان حدیث تو محدثین نے ہی ثابت کیتے، اہل حدیث وہی ثابت کردہ ہے۔ تے تار القادرین الکتاب من منہاج السوید دے اندر کہنے لگا میں بخاری سے ثابت کرتا ہوں 6 حدیثاں بخاری چ نے رفع الیدین نہ کرن دیا، 6 حدیثاں بخاری چ نے۔ میں سوچیا بس شاید سان نظر نہ آئیاں ہون، ادا علم چونکہ ڈاکٹر ہے پی ایچ ڈی ہے، شاید ادا علم کوئی گہرا ہوئے گا تے انہیں کہ بخاری جو لب لیاں ہون گیاں۔ کہنے لگا حدیث نمبر 1 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کوفے گیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے نماز پڑھی تے نبی پاک دا زمانہ یاد آ گیا، سیدنا علی نے ایویں نماز پڑھائی جویں مصطفیٰ پڑھان دے سن۔ تے پھر کی ہویا؟ ہن ذرا غور کرنا، حدیث تے غور کرنا، کیویں نماز پڑھائی سیدنا علی نے؟ نماز شروع فرمائی، اللہ اکبر کیا، رکوع تے گیا اللہ اکبر فرمایا، سجدے اندر گئے اللہ اکبر کیا، سجدے سر اٹھایا اللہ اکبر کیا۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ کدھر رفع الیدین کا ذکر آیا ہے؟ کہنا دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے نماز شروع کی تھی، اللہ اکبر کیا، رکوع تے گیا تکبیر فرمائی، سجدے گیا تکبیر کر کے، سجدے سر اٹھایا تکبیر کر کے، پھر سجدے گیا تکبیر کہہ کے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ اے حدیث امام بخاری لائے، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دیگر محدثین کرام اس روایات لائے، لیکن ان روایات دا معنی کی بیان کیتے کہ امام کو نماز شروع کرتے ہوئے، رکوع جاتے ہوئے، ہاں نیچے جاتے اوپر اٹھتے تکبیر کرنی چاہیے۔ محدثین نے مسئلہ ثابت کیتے، انہاں نیا معنی ثابت کیتے، نیا معنی گمراہی ہے اور محدثین والا معنی حق کو سچ ہے، یہ محدثین دے معنی تو ہٹ جاندا ہے، قرآن کی اعلان کردا ہے، فرما وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوايا الحمد لله رب العالمين۔ اب آپ کے سامنے نظم کے لیے شاعر اسلام مداح رسول محترم جناب فدا الرحمان طیب صاحب اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔ کے سامنے نظم کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام
मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब वो आएँ और आपके दिलों को कुरान और सुन्नत से गरमाए। इनके बाद हाफिज अब्दुल अलीम यज़दानी साहब का खिताब होगा। तमाम भाई इत्मीनान से तशरीफ रख। बढ़िया याद ठीक है पहले सीरे ठीक है मेरे भाई कोई गल बरादरान इस्लाम बुजुर्गों दोस्तों उलमाए कराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार स्पीकर वाला कित्थे करके बैठा है की है ये साढ़े घर मेरा वीर जिथे भी बैठा रबानी साहब का खिताब शुरू होने वाला। नारे तकबीर इतना अजीम शान इज्तिमाए हर साल आई अल्लाह की तफीन लेकिन यार कितने अल्लाह जानता बन टुट गए ने अल्लाह की तफीन जरा बोल के जवाब दो नारे तकबीर। अजय चस नहीं आई नारे तकबीर। शान मुस्तफा मसलक के अहले हदीस जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे ओ कहो सुभान अल्लाह। पेटी पर बारे नहीं होने जरा खिंच के कहो सुभान अल्लाह। ये वेख्या करो बैठे किथे हो जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो ते जिदे ना दिया कसमा रब अरश ते खावे उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुम्मे उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए काबे दे हेठ बइये उस छां वर्गी कोई छां नहीं हो। फिर क्यों ना कह जावा पग जग पे नी सब तो पिछो आने वाली है पग जग पे नी सब तो पीछे आने वाली है नी तू तेरा बदिया राम तनु लुटिया ताइया सारियां तमान तोड़ सुटिया नबी नु गोदी चान वाली है। फलका उत्तो सादिया नु दीन पे मुबारका फलका उत्तो सादिया नु दीन पे मुबारका आखरी रसूल दिया होइया तेनु ज़ियारता इस हाशमी घराने दे यतीम नु तोड़ो भेजे हुए दिलां दे हकीम नु निसीने नाल लान वाली है पग जाग पैनी सब तो पीछे आने वाली है। मोड़ गए ज़ईफी आया मौसमी बहारे हाशमी दे हत्था विच डाची दी मुहारे मोड़ गए ज़ईफी आया मौसमी बहारे हाशमी दे हत्था विच डाची दी मुहारे जदों हाशमी मुहारा नू हिलावना ताइयां सारियां ने नू कट जावना निया में कबरान वाली है। इंतहाई तवज्जो तलब शेर पेश कर रहे हैं कदी याद करोगे पाग जाग पैनी सब तो पीछे आने वाली है। तेरे घर सुक्कियां खजूरा नू गावेगा तेरे घर सुक्कियां खजूरा नू गावेगा ए मक्के दा यतीम तेरे इजड़ चरावेगा। आवाज नहीं आई ओ ना 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 गल सुनो रीगल चौं शहूपुर दी अजीम मुशान फकीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस दे अंदर आना लियो मैनू खुश करने वास्ते मैनू दा देने वास्ते भावें ना बोलिया जे लेकिन जिन्नू आका दी नात ना प्यारे दोवें हाथ चुक के कहो सुभान अल्लाह। तेरे घर सुक्कियां खजूरा नू गावेगा ए मक्के दा यतीम तेरे इजड़ चरावेगा इनू समझ तू अमन दा लाले टोला नूरियत अज तेरे नाले नीए में कबरान वाली है पग जग पैनी सब तो पीछे आने वाली है। मेरी जमात दे नावर खतीब फजीलत शेख हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल बासित शहूपुरी साहब कारी अब्दुल रहमान शहूपुरी साहब और शेर रब्बानी हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल अलीम यज़दानी साहब मेरे महबूब खतीब कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब और मेरी जमात दे उलमाए किराम कसरत न तशरीफ फरमाने। फिर क्यों ना कह जावा लंगी जा सवारी को लोदाइया ने बुलाया है लंगी जा सवारी को लोदाइया ने बुलाया है दस नी हलीमा तू शान किथों पाया है। एक कह
لا لا ہاں زندہ بیلی دا چیر بھائی جو مولا جٹ بنیا ٹوپی پا کر سر تھے پھر کیوں نہ کہہ جاواں لنگی جا سواری کولو دائیاں نے بلایا ہے دس نہیں حلیمہ تو شان کتھو پایا ہے ڈاچ پہلی دا سوار میں وٹایا ہے میرے رب نے مقدر جگایا ہے نبی نو سینے لان والی ہے پاگ جاگ پہنی سب تو پیچھے آن والی ہے نی تو تیرا بدیا رحمتن نو لٹیا دائیاں ساریاں دمان توڑے سٹیا نبی نو گودی چان والی ہے پھر کیوں نہ حافظ عبدالباسط شہو پوری صاحب دا حکم ماندیا ہویا انہا فرما دیتا ہے مسلک دیا تمہاں ضرور پونیاں نے مسلک میرے دیا تمہاں جگتے نے آن پئیا مسلک میرے دیا تمہاں جگتے نے آن پئیا اگلے حدیث مسلک منی آئے ہن تے کئیا جان چھوٹنے کا وہ سبحان اللہ جنوں دیئے کھچ کے گوے سبحان اللہ ایک ہاتھ ساڑھے یارو پڑھیا ہویا قرآن ایک ہاتھ ساڑھے یارو پڑھیا ہویا قرآن دوجے ہاتھ حدیث پیاری آقا دا فرمانے ان دوانو جس نے منیا سمجھو ترن گئیا مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث قاری عبدالوہاب صدیقی صاحب مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا تحصیل کا موقع دے علماء کرام جلوہ فروز نے حافظ عطاء الرحمن عامر صاحب تشریف فرمانے پھر کیوں نہ کہہ جاواں علماء حق درب نے وہ ضلع شہو پور دے نے ناظم اعلیٰ نے ناظم اعلیٰ نے علماء حق درب نے کیتا بلند ستارہ علماء حق درب نے کیتا بلند ستارہ تانے تنوڑے سہکے دس دین دین پیارا کھاتے نے تن تے خنجر پتر مرائے کئیاں مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیاں پنڈان دے پنڈ ویکھو حافظ عبدالباسط صاحب گل بن لگی جے اللہ دے پنڈان دے پنڈ ویکھو اے مسلک قبول کر گئے قاری نصیر احمد صاحب گل پلے بننا لیجے پنڈان دے پنڈ ویکھو اے مسلک قبول کر گئے چھڑ شرک نال بدتاں اطاعت رسول کر گئے سنگ وہابیاں دے رل کے لٹ لے نظارے کہیں مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا توجہ تلک جملہ سماعت فرمانا تھا تھا مسجد بنیا مدرسے بھی کھل گئے ملا حیران سارے ساڑھے بھی پیت کھل گئے اور صدقے جائیے قاری عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ دارالمحمدیہ امیر سٹی تے نوٹ ایک بات سن لتھا چلنا نہیں صدقے جائیے نوٹ بٹھا دیو یہ نہیں چلنا یہ چلنا نہیں ماشاءاللہ آہا سبحان اللہ وہ برکتہ خدا دی قسمیں دیکھو مولوی دے کول مولوی لنگے تو سیک ہوندہ ایڈے گرم مولوی اللہ پاک نے دی محبت قبول فرمایا کبو آمین اوہ اچھی کبو آمین پنڈان دے پنڈ ویکھو اے مسلک قبول کر گئے چھڑ شرک نال بدتاں اطاعت رسول کر گئے سنگ وہابیاں دے رل کے لٹ لے نظارے کئیاں مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیاں
اور تھا تھا مسجد بنیاں مدرسے بھی کھل گئے آئی اہل حدیث دی دعوت کدی غور تے کر نظرہ مناظر اسلام احمد جالی ٹوپی باغنے بیٹھ جایا کرو توجہ کریا کرو تھا تھا مسجد بنیاں مدرسے بھی کھل گئے ملا حیران سارے ساڈے بھی پیت کھل گئے سودا بدت نہیں وکدا دکاناں نے ٹھپیاں پئیاں مسلک اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث علماء اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالوہاب صدیقی صاحب شاعر اسلام ماشاءاللہ مسلک حق اہل حدیث تھا مسجد بنیاں شیر قابل غور کدی یاد کرو گے دعا کر دینا تھا مسجد بنیاں مدرسے بھی کھل گئے مشرک حیران سارے ساڈے بھی پیت کھل گئے سودا بدت نہیں وکدا دکاناں نے ٹھپیاں پئیاں میں مکون لگا ذرا کہہ سبحان اللہ اور جنو مسلک اہل حدیث نہ پیارے دوویں ہاتھ چوکے کہہ چھڑے سبحان اللہ مسلک میرے دیاں تم جگتے نے آن پئیاں مخدوم دی دعا ہے اللہ قبول کر لئی اہل حدیث مسلک ہر ایک نو عطاویں ایسے عقید پارو رتبے نے پائے کئیاں مسلک میرے دیاں تم جگتے نے آن پئیاں